بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم پڑھیں گے سبق مائیں، جو کہ بیسیکلی ایک افسانہ ہے جس کے رائٹر احمد ندیم قاسمی ہیں، جو کہ ماں کی ممتا کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ مائیں، محلے والوں کو ایک دن بھی ایسا یاد نہ تھا جب راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیگموں میں تو تکار نہ ہوئی ہو۔ جس روز اس تو تکار میں دیر ہو جاتی تو وہمی قسم کے لوگ ڈر کے مارے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگتے کہ ٹوٹ نہ پڑے، یعنی کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ دونوں بیگمات کے درمیان جھگڑا نہ ہونا ایسا ہی تھا جیسے صبح کا وقت ہو جائے اور سورج نہ نکلے۔ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے، یعنی جڑے ہوئے تھے، دیوار ایک جیسی ایک ہی تھی۔ ایک ہی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تھی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک روز دوبارہ جھگڑا ہو گیا۔ معمول کا جھگڑا یعنی روٹین کا تو دوپہر کو ہی ہو چکا تھا، مگر پھر شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا اور بیگم راجہ یہ سمجھی کہ بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے۔ جھپٹ کر کھڑکی میں منہ ڈالا اور بیگم خواجہ کو وہ بے نقط سنائی کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھی بھول گئیں، یعنی وہ گالیاں دیں۔ پھر جب شوہروں نے اپنی اپنی بیگم سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، زلزلہ آ رہا ہے، تو جب جا کر بیگم راجہ سارا قصہ سمجھی، وہیں دھب سے بیٹھ گئیں کہ انہوں نے سنا تھا کہ زلزلے میں اگر کوئی لڑکھڑا جائے اور گر پڑے تو اسے مرگی کا مرض ہو جاتا ہے۔ مرگی یعنی بیماری کا نام ہے، بیسیکلی یہ دماغی بیماری ہے، اس میں دفعتاً جو ہے وہ بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے انسان پر، اور جو سانس کا نظام ہے یہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، تیز تیز سانس وغیرہ۔ اس وقت بیگم خواجہ نے جھیمتی اور ڈری ہوئی بیگم راجہ کو ایسی نفرت سے دیکھا کہ جیسے وہ ان پر تھوکنا چاہتی ہے، مگر بے بس ہے کہ منہ حلق تک خشک ہو چکا۔ نہ تو راجہ صاحب سے بیگم خواجہ اور نہ ہی خواجہ صاحب سے بیگم راجہ پردہ کرتی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ راجہ صاحب شیو بنانے بیٹھے تو بلیڈ ختم پا کر اٹھے اور کھڑکی میں جا کر پکارے، خواجہ صاحب ایک بلیڈ عنایت کر دیجئے، اور یہ بلیڈ بیگم خواجہ نے راجہ صاحب تک پہنچایا۔ اسی طرح کئی بار خواجہ صاحب کو بوٹ پالش یا گرم پانی کی بوتل درکار ہوئی اور انہیں راجہ صاحب کو پکارا تو بیگم راجہ نے صاحب کے حوالے کی۔ اس کے باوجود اپنے اپنے گھروں کے اندر شوہروں کی موجودگی میں بھی بیگمات ایسے زناٹے سے جھگڑتی کہ بات میں تجھے اپنی ان آنکھوں سے بیوہ ہوتے دیکھوں تک جا پہنچتی۔ مگر پھر کچھ دیر کے بعد راجہ صاحب کھڑکی میں جا کر پکارتے، کیوں خواجہ صاحب واک کو چلیے گا؟ اور خواجہ صاحب کسی پرلے کمرے سے جواب دیتے، ضرور چلیں گے، میں حاضر ہوا۔ اور پھر محلے والے جو کچھ دیر پہلے بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی لڑائی سن چکے تھے، دیکھتے کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کسی بات پہ ہنستے جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے لیے ان کے بیگمات کی لڑائی معمول کی بات، اور جس طرح وہ چھان برا خریدنے والے سے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ یوں چنگھاڑ کر آواز نہ لگایا کرو۔ چھان برا کیا ہوتا ہے؟ بچی ہوئی جو روٹیاں ہوتی ہیں نا گھر میں، جو سخت ہو جاتی ہیں بڑی بڑی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ چنگھاڑ کر یعنی گلا پھاڑ کے۔ اس طرح بیگمات کے جھگڑے میں مداخلت کو بھی بیکار سمجھتی، مداخلت انٹرفیرنس۔ ایک بار محلے کے ایک بزرگ نے دونوں کو روک کر کہا تھا، آپ بھلے لوگ ہیں، اپنی بیگمات کو لڑائی جھگڑے سے روکیے، پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے۔ اس پر راجہ صاحب نے نہایت ادب سے کہا تھا، یہ عورتوں کا معاملہ ہے، ہم آپ ان کے معاملے میں دخل دیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے۔ آپ اگر اپنی بیگم صاحبہ کو ان کے پاس بھیج کر انہیں سمجھا سکیں تو سبحان اللہ، ورنہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ اکٹھے رکھے ہوئے دو برتن بھی ٹکرا کے بج اٹھتے ہیں تو یہ تو دونوں ماشاءاللہ جیتی جاگتی عورتیں ہیں۔ اور خواجہ صاحب نے فوراً کہا تھا، جیتی جاگتی اور بولتی چالتی عورتیں۔ اس پر دونوں ہنس پڑے تھے اور محلے کے بزرگ بھی اپنی مسکراہٹ پھیلانے میں ناکام ہو کر بچے کی طرح شرما کر پلٹ گئے تھے۔ جب دونوں بیگمات جھگڑتی تھیں تو ان کی باتوں میں الزام تراشی بہت کم اور بد دعائیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، یعنی ایک دوسرے پر الزام کم لگاتے تھے کہ تمہارا پاسٹ ایسا تھا، تم ایسی ہو، نہیں، بد دعائیں دیتے تھے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے، تمہارے ساتھ ویسا ہو جائے، یہ وہ سارا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ محلے والوں کو جھگڑے کا زیادہ لطف نہیں آتا تھا۔ مردوں نے تو سرے سے دلچسپی لینا ہی چھوڑ دی تھی۔ البتہ عورتیں بیگم راجہ یا بیگم خواجہ کی پہلی ہی آواز پر لپک کر چھتوں پہ چڑھ جاتی یا کھڑکیوں میں سے آدھی آدھی باہر نکل آتی، مگر جب جھگڑا ختم ہوتا تو یوں اداس چہرے لیے پلٹتی جیسے سونے کی تلاش میں پہاڑ کھود کر خالی ہاتھ آ رہی ہوں۔ انہیں یہ سوچ کر بہت دکھ ہوتا تھا کہ نہ تو بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے کسی آشنا کی نشاندہی کی ہے اور نہ بیگم خواجہ نے بیگم راجہ کو کوئی اخلاقی سوز تانا دی ہے۔ اخلاقی سوز گھٹیا،
اخلاق سے گرا ہوا۔ یہ سمجھیے کہ محلے کی عورتوں کو یہ جھگڑا مجبوراً سننا پڑتا تھا، بالکل اس طرح جیسے مریض بے نمک مرچ کا کھانا کھانے پہ مجبور ہوتا ہے۔ یہ جھگڑا جس طرح بے وجہ شروع ہوتا تھا اسی طرح بے وجہ ختم بھی ہو جاتا تھا۔ مثلا بیگم راجہ کے بیٹے کی گیند اچھل کر کھڑکی میں سے گزری اور بیگم خواجہ کی بالٹی میں جا گری۔ اب بیگم راجہ چیخ رہی ہیں کہ بیگم خواجہ نے جان بوجھ کر گیند بھگو دی کہ گیلی مٹی سے بھر جائے اور مٹی سے بچے کے ہاتھ بھر جائیں اور ہاتھ سے وہ اپنے کپڑے خراب کر لے اور بیگم راجہ کو پھر سے کپڑے دھونے پڑیں اور صابن کا خرچ الگ خرچ ہو اور وقت الگ ضائع ہو۔ ادھر بیگم خواجہ کا اصرار ہوتا تھا کہ گیند بچے نے نہیں بیگم راجہ نے پھینکی ہے اور تاک کر بالٹی میں پھینکی ہے، کیونکہ نل بند ہو چکا تھا اور اب پینے کے پانی کے لیے بہشتی سے ایک مشق کے لیے کہا جائے گا تو غضب خدا کا ایک مشق کا کے پورے 2 آنے لیتا ہے۔ بہشتی کون ہے؟ پانی لانے والا، ٹھیک ہے، اور مشق مطلب چمڑے کا تھیلا جس میں وہ پانی لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب دونوں خواتین اس بات پہ اصرار کر رہی ہوتی تھیں کہ اگر گیند آ کے بالٹی میں گری ہے تو جو پھینکی گئی ہے وہ خاتون نے جان بوجھ کے پھینکی ہے، اور دوسری یہ سمجھتی تھی اگر یہ گیلی ہوئی ہے تو جس کے گھر گئی اس نے جان بوجھ کے گیلے کی ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے اس انتہا کو پہنچ جاتی تھی، اللہ کرے تیرا بچہ مر جائے، میرا بچہ خدا کا مال ہے، پر اللہ کرے پہلے تیرا بچہ مرے کہ میں اپنی آنکھوں سے تجھے اپنے یہ چڑیلوں جیسے بال نوچتے دیکھوں، میں کبھی کھڑکی میں سے کود کر آؤں گی اور تیری زبان پر انگار رکھ دوں گی، اس سے پہلے میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، ٹانگیں ٹوٹیں تیری اور تیرے ہوتوں سوتوں کی، ٹھیک ہے، تیرے جو ارد گرد لوگ ہیں تیرے رشتہ دار عزیز وقارب وغیرہ۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو گھور کے دیکھتی، پھر دونوں غصے سے رونے لگتی اور کچھ دیر کے بعد دونوں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ جھگڑے کا آغاز عموماً بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیگم خواجہ کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ جیسے اس کے انتظار میں ہوتی تھی، انہوں نے ایک بار بھی بیگم راجہ کو نظر انداز نہیں کیا، اگنور نہیں کیا، یعنی وہ جھگڑے کے لیے آئیں اور انہوں نے فوراً آگے سے جھگڑا شروع کر دیا۔ مگر ایک روز یہ عجیب واقعہ ہوا کہ بیگم خواجہ آنکھوں میں خون اتارے کھڑکی میں آئیں اور بولی، اے بیگم صاحبہ ذرا سامنے تو آ۔ بیگم راجہ خم ٹھونک کر میدان میں اتری، ان مقابلے پہ آ گئی اور حسب معمول جھگڑے کا آغاز کرنے ہی لگی تھیں کہ بیگم خواجہ نے آغاز کر دیا۔ وہ بولی، یہ تیرے لڑکے نے آج میرے لال کی ران میں پینسل ماری ہے، باریک سکہ اس کے چمڑے میں گھس گیا ہے اور رو رو کر اپنی جان ہلکان کیے دے رہا ہے، میں اگر اس کے بدلے میں تیرے لونڈے کے پیٹ میں چاقو گاڑ دوں پھر یہی کہ میں تیرا کلیجہ کچا چبا لوں گی۔ بیگم راجہ نے جواب دیا، غضب خدا کا بیگم خواجہ بگڑی، میں کہتی ہوں تیرے لڑکے نے میرے لال کو زخمی کر دیا ہے اور انصاف دیکھو لوگو، کہتی ہے میں تیرا کلیجہ چبا لوں گی۔ ارے تو میرے بیٹے کے پیٹ میں چاقو گاڑے گی تو میں تیرا کلیجہ نہیں چباؤں گی تو کیا تیری دعوت کروں گی؟ بیگم راجہ کڑکی مرا غصے میں بولی، تیرا بیٹا ہے کہاں؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح، اسے کوئی خراش بھی آئی ہے کہ تو عادت پوری کرنے کو بک جھک رہی ہے؟ یکم بیگم خواجہ پلٹی اور پرلے کمرے سے اپنے بچے کو اٹھا کر کھڑکی میں بٹھا دیا۔ رو رو کر بچے نے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ پھر بیگم خواجہ نے اس کی ران پر سے پاجامہ ہٹایا اور بولی، لے دیکھ اپنی منحوس آنکھوں سے، ٹھیک ہے جی، ران مطلب تھائی وغیرہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، منحوس نام مبارک، آنکھیں تو منحوس ہوں گی تیرے باپ دادا کی، بیگم راجہ نے کہا، اور پھر کھڑکی کے پاس آ کر بولی، پر ذرا دیکھوں تو۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ دم بخود رہ گئی، یعنی حیران رہ گئی، ایک لمحہ یوں ہی چپ چاپ کھڑی رہیں، پھر انگلی سے بچے کی ران کو اس مقام کو چھوا جہاں سے نکیلی پینسل نے جلد ادھیڑ دی تھی۔ خون رس کر جم گیا تھا اور آس پاس سرخی کا دائرہ بن گیا تھا، یعنی سرخ رنگ کا خون کا۔ بچہ انگلی کے مس سے بلبلا اٹھا، یعنی ٹچ ہونے سے، تو بیگم راجہ نے دونوں ہاتھ بڑھا کر بیگم خواجہ کے بچے کو اٹھا لیا اور اسے اپنے کولے پر بٹھا کر تھپکنے لگیں اور رونے لگیں اور کہنے لگی، آگ لگے ان ہاتھوں کو جنہوں نے تیرے پھول سے جسم کو ادھیڑا ہے، یعنی زخمی کیا ہے، آنے دے کوشا کو، یعنی اس کے بیٹے کا نام تھا شاید نکنے، تیرے سامنے ایسی مار دوں گی کہ طبیعت ہری ہو جائے گی۔ پھر وہ بیگم خواجہ کے بیٹے کے آنسو پوچھنے لگی اور اسے چومنے لگی، تو جگ جگ جیے، تو سہرے باندھے، میں تو کہتی ہوں تو خواجہ خضر کی عمر پائے، بس اللہ کرے تیری ماں مر جائے۔ خواجہ خضر مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر کے حوالے سے کہا ہے کہ لمبی عمر پائے،
یہ کہہ کر بیگم خواجہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی کھڑی اپنے آنسو پوچھ رہی تھی اور اپنے مرنے کی بد دعا سن کر آنسو میں مسکرانے لگی تھی۔ اتنے میں بیگم راجہ کا بیٹا آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی بیگم راجہ اس پر جھپٹی اور اکٹھے 4-5 تھپڑ اس زناٹے کے مارے کہ بچے کی چیخیں پورے محلے میں گونج گئیں۔ پھر وہ باورچی خانے سے ایک لکڑی اٹھا لائیں اور بولی، تو نے اس بچے کو ایک زخم دیا ہے، آج میں تجھے ایسے ہی 100 زخم دوں گی تاکہ تجھے عمر بھر یاد رہے کہ دوسروں کے جسم میں بھی جان ہوتی ہے۔ بیگم راجہ کا بیٹا ماں کے تیور اور لکڑی دے کر چیخا اور پھر کھڑکی میں سے بیگم خواجہ گرجی، یہ لکڑی رکھ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ کیوں؟ بیگم خواجہ کو یہ مداخلت بہت بری لگی۔ تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ میں اسے ضرور سزا دوں گی۔ پھر وہ اپنے بچے کے پاس جا کر کڑکی، پھر مارے گا کسی کو؟ اور جواب سننے سے پہلے انہوں نے لکڑی بچے کے پیٹ پر دے ماری۔ اچانک بیگم خواجہ کھڑکی میں سے کود کے آئیں اور بیگم راجہ کے بلکتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کون سا غضب ہو گیا آخر؟ ذرا سی پینسل ہی تو لگی ہے، یہ ذرا سی پینسل ہے۔ بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے بیٹے کی ران سے پاجامہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر زخم کی بڑھتی ہوئی سرخی دیکھ کر وہ روتی ہوئی بچے سے لپٹ گئیں اور اس سے سینے سے لگا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آمنے سامنے کھڑی بیگموں کو یکایک احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بچوں کو سینے سے چمٹائے رو رہی تھی۔ اس صورتحال کا انکشاف ان پر ایک ساتھ ہوا کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگیں۔ پھر بیگم خواجہ ہنسی روک کر بولیں، ہائے ہم بھی کیسی پاگل ہیں۔ پاگل ہوگی تو، بیگم راجہ بولی اور ساتھ ہی زور کا کہکا مارا۔ بیگم خواجہ نے اس کہکے کا ساتھ دیا۔ پھر دونوں ایک دم رک گئیں کیونکہ دونوں بچے اپنی ماں کو ہنستا دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگے تھے۔ کپاس کا پھول ہے کتاب جس سے یہ افسانہ لیا گیا ہے، یہ خوبصورت افسانہ